نماز میں بعض اوقات وسوسے سے آتے ہیں، غیر بھی اس میں بھی آ جاتے ہیں، بغیر نماز کے بھی، اور بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دل میں آئے، ہم نے جھٹک دیا، بعد میں اگر خیال آیا اور دل میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، خدا نخواستہ ایسا نکل گیا، تو کیا اس میں کفر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، بار بار خیالات کا ڈالنا، پھر ہمارا اس کی طرف متوجہ ہونا، پھر زبردستی یس کروانا۔ یہ شیطان ہی تو کروا رہا ہے، کبھی مومن ایسا کر سکتا ہے؟ اور جب شیطان کروا رہا ہے، انسان نہیں چاہتا بلکہ اس کو ناپسند بھی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہے دل سے یس ہو جائے یا نو ہو جائے، اس میں بالکل کوئی وبال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس شخص سے ابھی بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ واقعی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ نے یس آپ کے دل سے نکلا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، میرا سے کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بار بار وسوسے آئے تو اس طرح ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کے زور دینے سے اور پریشان ہونے سے اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ ان وساوس سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بالکل پرواہ نہ کرے، اس میں کوئی کفر وغیرہ آپ کو لازم نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی اور فی الفور آدمی نے اس کو رد نہیں کیا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھ، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے کہ وہ بدگمانی اگر کسی نیک، پرہیزگار، متقی، باشرع، صاحب علم آدمی کے لیے ہے، خامخواہ پیدا ہوئی ہے، تو پھر تو فوراً روکنا واجب ہے۔ اسے دل میں جگہ دینا اور پھر اس کے مطابق کلام کر لینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس میں گناہ کا تصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہگار ہے، اس کے ظاہری قرائن ایسے ہیں کہ وہ بدگمانی پہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جیسے آپ نے کوئی کراس کویسچن کیا، وہ بات کہہ رہا تھا، آپ نے کراس کویسچن کر لیا، گھبرا گیا ایک دم، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا تھا، تو وہ تو خود گھبراہٹ اس کا ایک قرینہ بن گئی۔ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی یہ دل میں جو خیال آیا، اس کو یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں کہ 100% آپ شیورٹی سے کہہ دیں کہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے، پھر آپ مزید تحقیق کر لیں، لیکن اگر یہ دل میں بات جم بھی جاتی ہے تو اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، پھر بس ہلکی پھلکی تلقین کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ آپ نے شروع سے ہی ان کی تربیت کا اہتمام رکھا، بالغ ہونے تک آپ نے تربیت کو کمپلیٹ کر لیا، اب اس کے بعد آپ بری ذمہ ہیں۔ اب اگر بچے کچھ کرتے ہیں تو آپ اس پہ تنبیہ کر سکتے ہیں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ بلوغت کے بعد سختی کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، بچیوں پہ تھوڑی سی سختی روا ہے، اس لیے کہ بچیوں کا معاملہ ذرا نازک ہوتا ہے، مائیں تھوڑی سی سختی کر سکتی ہیں، والد صاحب بھی زیادہ ڈانٹے نہیں، لیکن بچی کے معاملے میں نرمی مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ پھر بگاڑ زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اتنی نہیں کہ ان کی ذلت، ان کو ذلیل کریں، بے عزت کریں اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ اس سے بغاوت اور ضد پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث ہے۔ بس پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، اب بچے مان جائیں بہت اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو والدین پر وبال نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں جب پہلے آپ نے تربیت کمپلیٹ کی، تربیت کچھ بھی نہیں ہے، بچے بالغ ہو گئے، اب ماں باپ نے جھنڈا اصلاح اٹھا لیا کہ اب ہم ان کی اصلاح کریں گے، جب پختہ ہو گئے، درخت بن گیا، اب کلہاڑے سے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب پہلے پودا تھا توڑ سکتے تھے، اس کی اصلاح کر سکتے تھے تو نہیں کی، یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ اس میں تو پھر ضروری ہے کہ آپ جس طرح بھی ہو سکیں ان کو روکیں، پیار سے محبت سے روکیں، لیکن اس میں زیادہ کوشش صرف کرنی ہوگی، کیونکہ کوتاہی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ اس میں وبال کے امکانات ہیں کہ بچوں سے گناہ ہوں گے تو وبال والدین پر بھی ہوگا۔